السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ رحمت دو عالم، فخر آدم و بنی آدم، مالک رقاب فداہ ابی و امی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک بار جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج یہ 19واں روزہ ہے ماشاءاللہ، اور زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے باب میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو آج کے سوالوں میں ایک خاص سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ کب واجب ہے اور کتنے مال سونے چاندی پر واجب ہے۔ تو سونے کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر سونا 7.5 تولہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونے کی مقدار گرام کے اعتبار سے کتنی ہونی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 7.5 تولہ جو سونا ہے، اگر اس کو گرام میں کنورٹ کریں گے تو تقریباً یہ 87 گرام ہوتا ہے۔ یعنی جس کے پاس 87 یعنی 87 گرام سونا ہوگا تو ایسی صورت میں سال گزر جانے کے بعد اس سونے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سوال: چاندی کی جو مقدار ہے وہ کیا ہے؟ کتنی چاندی ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جواب: چاندی اگر 52.5 تولہ ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سوال: گرام میں اس کو کنورٹ کیا جائے تو کتنا گرام ہوگا؟ جواب: تقریباً 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ تو اگر جس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہوگی اور اس پر سال گزر جائے تو ایسی صورت میں اس چاندی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سوال: کیا ہیرے، جواہرات، ڈائمنڈ وغیرہ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: ہیرے، جواہرات وغیرہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مسئلہ ہے لا زکوٰۃ فی الآلی والجواہر، کہ موتیوں اور جو جواہرات ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سوال: اگر یہی ہیرے اور جواہرات بطور مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں؟ جواب بالکل کلیئر ہے اور واضح ہے کہ اگر یہ سونے، جواہرات، یہ ڈائمنڈ وغیرہ، ہیرے وغیرہ اگر بطور مال تجارت ہو تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یعنی اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ اب وہ ہیرا اس کی حیثیت نہیں ہوگی، اس کی حیثیت مال تجارت کی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، سوال ہے کہ زمین پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ جواب بالکل واضح ہے کہ زمین پر چاہے کتنی بھی ہو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہی زمین بطور مال تجارت کے ہو کہ آدمی زمین خریدے، بیچے، اسی کا کاروبار کرے، تو اب ایسی صورت میں وہ زمین مال تجارت بن جائے گی، مال تجارت کی شکل اختیار کر لے گی۔ تو ایسی صورت میں، مال تجارت ہونے کی صورت میں زمین پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ بات دھیان رہے کہ زمین پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، مگر جو زمین کی پیداوار ہے، پیداوار پر عشر واجب ہوتی ہے، اس کو زکوٰۃ بھی کہہ سکتے ہیں بطور عشر کے۔ اگر آسمان کے پانی سے مکمل کھیت کی سیرابی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں زمین کے پیداوار پہ 10واں حصہ عشر یہ واجب ہے، اور اگر
اپنی طرف سے اس میں پٹا اٹا کر کے کیا ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ اس پہ 20واں حصہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک اور سوال ہے کہ گاڑی وغیرہ پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ جواب، گاڑی وغیرہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، البتہ جو گاڑی کرائے پر دی ہوئی ہے اور جو کرایہ آتا ہے اس کی جو آمدنی ہے، اگر وہ آمدنی بقدر نصاب ہو جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، تو ایسی صورت میں سال گزر جانے کے بعد گاڑی کے کرایہ کی جو آمدنی ہے اس آمدنی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ دکان میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں، جو دکان میں موجود ہیں، ابھی اس کے پیسے ہاتھ میں نہیں آئے ہیں، تو کیا دکان میں رکھی گئی چیزوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب، ہاں، اگر دکان میں رکھی ہوئی چیزیں آپ کی ہیں، آپ کی اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں پیسے دے کر کے خریدی گئی ہیں اور دکان میں رکھی گئی ہیں، تو ایسی صورت میں جتنا مال ہے ان تمام مال کا حساب لگا کر سال گزر جانے کے بعد جب اس کا حساب پورا ہو جائے، سال بھی اس مال کو ہو جائے، تو ایسی صورت میں حساب لگائیں، اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو دکان میں رکھی ہوئی چیزوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سوال، اگر دکان میں ایسی چیزیں ہیں کہ آدھی اپنی طرف سے ہے اور آدھی فیکٹری اور کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جواب بالکل واضح ہے کہ اگر دکان میں کچھ اپنا بھی مال تجارت ہے، اپنی طرف سے بھی خرید کے رکھے ہیں اور کچھ کمپنیوں کی طرف سے دیا گیا ہے جس کی قیمت کمپنی کو ادا نہیں کی گئی ہے، یعنی وہ مال حقیقت میں کمپنی کا ہے مگر ہماری دکان میں رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جتنا مال صاحب دکان کا ہے اسی مال کو حساب لگا کر کے نصاب زکوٰۃ کو پہنچے تو زکوٰۃ نکالیں گے، کمپنی کی رکھی ہوئی چیزوں پر اور اس کے دیے ہوئے سامان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ بات دھیان رکھنے کی ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں تو وہ خود رہتا ہے، دوسرا مکان کرائے پہ دیا ہے، تو کیا کرائے کے مکان پہ زکوٰۃ ہے؟ جواب اس کا بھی بالکل واضح ہے کہ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اس مکان سے جو آمدنی آتی ہو اور وہ آمدنی بقدر نصاب کو آج پہنچ جائے اور آج کے بعد آج تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، پھر ادائیگی کا جب پورا سال اس مال پہ گزر جائے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ آج کے سوالوں میں ایک اور آخری سوال یہ بھی ہے کہ اگر شروع میں اتنا مال تھا کہ وہ مال نصاب کو پہنچ رہا تھا، درمیان میں مال گھٹ گیا، پھر آخر میں جب سال پورا ہوا تو نصاب پورا ہو گیا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں؟ جواب اس کا بھی بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ شروع میں مالک نصاب تھا اور اخیر میں بھی مالک نصاب ہے، درمیان میں مال گھٹ گیا تھا کہ مال بقدر نصاب نہیں تھا تو مالک نصاب نہیں تھا، تو درمیان میں جو کمی بیشی ہوئی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ ابتدا اور انتہا کا اعتبار کرتے ہوئے اگر سال پورا ہوتے ہوئے مالک نصاب ہو گیا، مال نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی، درمیان میں جو کمی وغیرہ ہو گئی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اور جتنے اس گروپ کے اور اس چینل کے جو چلانے والے ہیں، جناب عبد القادر بھائی، قاری مولانا جابر صاحب اور ان کے تمام رفقا اور معاونین اور تمام سامعین و ناظرین، اللہ سب کو رحمتوں برکتوں سے نوازے، ہم سب کے رمضان کو اللہ با برکت بنا دے، رمضان کی ساری ہزاروں برکتوں رحمتوں سے اللہ ہم سب کو نوازے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔